حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محاذ دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، محاذ دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے۔ ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، وہ درس عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے۔ کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندھی کے چیلے تھے، صدائے مصطفیٰ دی برملا احمد رضا خان نے۔ لگایا ہمارے اس پروگرام کے میزبان حضرت مفتی محمد عمران رضوی صاحب، مولانا محمد عطاء الحق قادری صاحب، دیگر کثیر تعداد میں اہل علم و فضل جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارا یہ مل بیٹھنا ہمارے لیے دونوں جہانوں میں سعادت کا سبب بنائے۔ یہ امت چونکہ آخری امت ہے، تو اس امت میں رب ذوالجلال نے مجددین کا سلسلہ جاری فرمایا۔ چونکہ پہلے تو نبوت کا دروازہ کھلا تھا، تو جب معاشرے میں بگاڑ آتا تھا تو رب ذوالجلال کسی بڑے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کسی نبی کو بھیج دیتا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی حفاظت کے لیے مجددین کا نظام اس امت کو عطا فرمایا۔ مجددین کا مطلب نیا دین لانا نہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قرب کی وجہ سے سرکار ہی سے فیض لے کے معاشرے میں فیض بانٹ کے اندھیروں کو دور کرنا ہے اور اصل دین کو واضح کرنا ہے۔ مجددین میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ کا کردار بڑا ہی تابناک اور منفرد ہے، اور بر صغیر کے حصے میں ہی الف ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی فاروقی بر صغیر کے حصے میں آئے کہ جنہوں نے نہایت ہی تابناک کردار کی وجہ سے اسلام کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا امتیاز یہ ہے کہ تجدید کے جتنے محاذ ہیں ان سارے محاذوں پر آپ نے صرف زبان سے ہی باطل کو شکست نہیں دی، بلکہ آپ نے ایسا
تحریر کا گلدستہ ہمیں عطا کیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک اندھیروں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو لکھا وہ حقیقت ہے کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم وہ سمجھیں جو آپ نے لکھا اور وہ پھیلائیں جو آپ نے پیغام قرآن و سنت اور اکابرین امت، ائمہ مجتہدین اور پہلے مجددین کے افکار سے خلاصہ بنا کے اس امت کو عطا کیا۔ پہنچانے کے دو طریقے ہیں اور دونوں ہی ضروری ہیں۔ ایک بذریعہ تصنیف ہے اور دوسرا بذریعہ تقریر ہے۔ تو افکار رضا سیمینارز کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا، جو پیچھے کراچی میں بھی ہم نے 26واں وہاں منعقد کیا اور ڈسکا کے اندر 27واں اور آج یہاں 28واں افکار رضا سیمینار منعقد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ 100 افکار رضا سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو تحریر میں ان تشریحات کو لانے کے ساتھ ساتھ تقریر اگرچہ ویسے تو عارضی ہوتی ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ فاسٹ فوڈ ہے جو جلد معدے تک پہنچتی ہے، کیونکہ لکھنے والا لکھے گا، پھر چھاپنے والا چھاپے گا، پھر مکتبے والا بیچے گا، پھر خریدنے والا خریدے گا، اور پھر جا کے پڑھے گا اور پھر سمجھے گا۔ تو جب بہت تیزی سے گمراہی پھیل رہی ہو تو اس وقت پھر ہر لحاظ سے روشنی کو پھیلانا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے ہم افکار رضا سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، اور افکار رضا سے مراد کسی ایک عالم دین کی سوچ نہیں ہے یا کسی ایک عالم دین کا گھڑا ہوا نیا طریقہ نہیں ہے۔ افکار رضا سیمینار یہ قرآن و سنت کی تشریحات اور تعبیرات ہیں، یہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ ائمہ مجتہدین اور ساری صدیوں کے جو پہلے علماء ربانی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے قلم سے امت کو جو سوغات دی، ان سب کے فیوز و برکات کا یہ خلاصہ ہے۔ اور یقیناً اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ خلاصہ مرتب کیا تو اور بھی علماء اہل سنت تھے جنہوں نے بڑا کام کیا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس تفصیل کے ساتھ اور جس تحقیق کے ساتھ ہر باطل کی سرکوبی کی ہے، اور پہلی صدیوں کے سارے حقائق کو جن پر قبضہ گروپ قبضہ کر کے اپنی جھوٹی دکانداری چمکانا چاہتا تھا، ان سارے قابضین کو سائیڈ پہ کر کے امت کے تمام ائمہ کے افکار کو تحفظ بخشا۔ اس واسطے اس سارے گلدستہ کو اجمالی طور پر افکار رضا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ 14 صدیوں میں صراط مستقیم کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس ہیں۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر نظریے ریڈی میڈ نہیں ہوتے۔ نظریات وہی کارآمد ہیں جو صفہ سے چلے ہیں اور دنیا میں پھیلے۔
جہاں دو سڑکیں ایک ہی جگہ پہنچنے والی ہوں تو پھر کوئی جی ٹی روڈ پہ آ جائے یا موٹر وے پہ آ جائے، لیکن اگر منزل تک ایک ہی سڑک جاتی ہو تو پھر کسی دوسری سڑک کو اختیار کرنا یہ عقل مند بندے کا کام نہیں۔ جنت تک جو شارح جاتی ہے اسے اہل سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس شاہراہ کو چھوڑ کر اگر جو دوسرے رستے ہیں ان کو کوئی اختیار کرے، اگرچہ اس نے اپنی گاڑی پر بورڈ جنت کا ہی لگایا ہوا ہو، تو ظاہر ہے کہ چڑھ تو جائے گا کسی جگہ سے، مگر آگے وہ سڑک جاتی جہنم ہے تو یہ جنت کیسے اترے گا؟ یعنی آگے کوئی ایسا ٹول پلازا ہی نہیں۔ جس شاہراہ پر خارجی ہیں، رافضی ہیں، ناسبی ہیں، ان کی شاہراہوں پہ اگر کوئی چڑھ جائے، چڑھنا تو آسان ہوتا ہے، مگر آگے جنت والے گیٹ کا جو ٹول پلازا ہے وہ ہے ہی صرف اہل سنت کے راستے کا، تو جو جہنم والا ہے تو وہاں سے پھر واپسی کس طرح ہو سکے؟ تو اس بنیاد پر آج آسانی کی خاطر کہ دوسری شاہراہوں پہ سہولتیں ہیں اور چڑھ جانا آسان ہے اور چیکنگ کوئی نہیں کرتا، مگر کل جنت کا جو رستہ ہے وہ بندے کو معاذ اللہ نہ ملے تو پھر آج کی آسانی کا اسے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ چلو زیادہ وقت گزار لے لیکن چڑھے تو اس شاہراہ پہ جو سیدھی جنت میں لے جاتی ہے، اور اس پہ اگرچہ بھوک پیاس بھی آ جائے، اس پہ اگرچہ امتحانات بھی آ جائیں، لیکن بالآخر پہنچے گا تو جنت کے دروازے پر۔ افکار رضا دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا تول کے لکھا اور اتنا کھول کے لکھا کہ اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بڑے سے بڑا بھی اس کے مقابلے میں اپنا کوئی نظریہ کھڑا نہیں کر سکا۔ ویسے کوشش تو کئی کرتے ہیں، مرزا جہنمی جیسے گزشتہ رات ہم نے اس کی خبر لی ہے تھوڑی سی، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو عدل ہے، نظریاتی عدل، میں اس کی آج تھوڑی سی اس افکار رضا سیمینار میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور نظریاتی عدل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میری مخلوق میں سے ہدایت اور عدالت والے ہر زمانے میں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور رہیں گے، اور اس امت میں ان کا نام اہل سنت و جماعت ہے، جو اہل عدل ہیں، اہل عدالت ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کے صفحہ نمبر 465 پر وہ موجود ہے۔ مختصر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اگرچہ سیمینار تو ہمارے بڑے بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن
گھبرائیں نہیں، مختصر انشاءاللہ. اور یہ ضروری ہے آج دین ایمان کی حفاظت کے لیے. زید کہتا ہے چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا. حدیث شریف ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے. یہ زید کا موقف ہے جو اپنے موقف کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے وضاحت چاہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے. عمر کہتا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے. بینوا توجروا. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ یہ زید عمر کا آپ فیصلہ کریں. زید اپنے لحاظ سے پکا ہے اور عمر کہتا ہے، یعنی اس کی گفتگو کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ جب ہمارا پورا لٹریچر بھرا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور عمر مبارک جو ہے وہ 8-10 سال جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، تو اگر پہلے ہی مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ خلش ہے کہ یا تو پھر یہ سب بدلو اپنی کتابوں میں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اگر پہلے سے آ رہا ہے تو پھر قبول کس چیز کو کیا. اور زید کہتا ہے نہیں، وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، لیکن اس کے بارے میں زید کو بھی پورا یقین نہیں. وہ اس انداز میں اپنے اس عقیدے کو بتاتا ہے. اب جواب سے پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت ہر لفظ حرف کیسے تولتے ہیں اور بولتے ہیں. زید کہتا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنی دلیل ذکر کر کے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے. یعنی ایک تو یہ نہیں کہ کہا جائے کہ فرض ہے کہ یہ کہا جائے، اور ایک کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ بندہ تھوڑا تھوڑا رستہ بنا رہا ہے اس بات کا کہ یہ جواز نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب مفتیان کرام کے لیے بھی بہت سبق ہے کہ پہلے اجمالی جواب پھر تفصیلی جواب. اجمالی جواب کیا ہے؟ قول زید حق، وہ جس نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، تو فرمایا قول زید حق و مقبول و زعم امر باطل و مخذول ہے. قول زید کی آپ نے حمایت کی، اسے حق کہا اور مقبول کہا. وہ ہے کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہہ لینا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے. اب اس پر اعلی حضرت نے ایک پوری کتاب لکھی، المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ.
صرف اس موضوع پر کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ تو تفصیل سے پہلے آپ نے پھر یہ جو جس کی حمایت کی اس کے جملے کے اندر جو کمزوری تھی وہ بھی بیان کی، یعنی شان علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے میں جو اعلی حضرت کو شرع صدر حاصل ہے، آپ نے فرمایا ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے۔ زید تو ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میرا یہ کہنا کہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں اس پہ گرفت نہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یہ جو کہہ سکتے ہیں یہ کمزور لفظ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ فرمایا اس سے بوئے ذوف آتی ہے، یعنی شان علی بیان کرتے ہوئے ہمیں کمزور لفظ منظور نہیں۔ اب توجہ کریں اس سے بوئے ذوف آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اور صرف اسی پر نہیں فرمایا ہم بالیقین کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، یعنی حمایت کر کے جو کمی تھی وہ کمی پھر دور کی۔ اور اس میں اب جو دوسری طرف کسی جو امر کا قول ہے اس کے اندر جو اسے خلش ہے کہ یا تو پھر اپنا لٹریچر جو ہے اس میں سے یہ لفظ نکالو، اگر یہ کہتے ہو کہ انہوں نے 8 سال میں اسلام قبول کیا تو شروع سے ہی مسلمان تھے، تو پھر قبول کس چیز کو کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر امر کا شک دور کرنے کے لیے قرآن کی آیت پیش کی کہ امر کا شک دور ہو جائے۔ آیت پیش کرنے سے پہلے یہ جو امر کا موقف ہے اس کے لحاظ سے 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک یعنی کہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں، جو زید کا موقف ہے اس کے لحاظ سے ایک موقف روافض کا ہے زید والے قول میں، اور دوسرا اہل سنت کا ہے کہ جس کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حمایت کی۔ روافض میں نے خود ان کی ایک تقریر سنی، وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا جن کے ساتھ ایمان کی ولادت ہوئی ہو، تو پھر قبول کرنا یہ درست نہیں، قبول کرنا کہنا جائز نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ موقف ثابت کریں گے کہ یہ کہنا کہ ہمیشہ سے مسلمان تھے یہ بھی ٹھیک ہے اور اعتقاد ہے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا یا فلاں سال میں اسلام قبول کیا، اس عمر میں اسلام قبول کیا، غلط یہ بھی نہیں۔ یعنی حمایت زید کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ کے نظریے کی بھی حمایت کی جائے کہ وہاں کمزور لفظ تو ہمیں برداشت نہیں کہ کہہ سکتے ہیں، تو وہاں اس کا ٹیڑھا پن سیدھا کیا۔ اور دوسری طرف امر کے لحاظ سے جو اس
کو خلش ہے وہ بھی دور کرنے کا حق ادا کیا، اور درمیان میں سے اس سے جو روافض اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا بھی دروازہ بند کیا۔ اس کو کہتے ہیں اہل سنت ہونا، اہل عدل ہونا۔ اب اس میں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیشہ سے مسلمان ہونے کا جو عقیدہ ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اس پر قرآن مجید سے آیت پیش کی۔ سبحان اللہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب آپ کے رب نے آپ سے یہ کہا اسلم، ترجمہ اعلیٰ حضرت نے لکھا جب اس سے فرمایا اس کے رب نے کہ اسلام لا، اسلم اسلام لا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا رب العالمین کے لیے۔ اسلام لا، اللہ نے فرمایا اسلم، تو انہوں نے جواب میں کہا اسلم، تو میں اسلام لایا۔ اب دلیل، جب خلیل کبریاء علیہ السلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام میں مستمر کا منافی نہ ہوا۔ اسلام میں قدیم اور ایمان مستمر، یعنی جب وہ رب کہہ رہے اسلم، اب کوئی کہے کہ نہیں اس سے پہلے تو وہ معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں تھے، اس سے پہلے تو وہ ایمان والے ہی نہیں تھے، اور وہ کہتے اسلم تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اسلام لایا، تو اس سے پہلے معاذ اللہ ان کا اسلام ہی نہیں تھا۔ پر جس طرح یہاں یہ کہنا غلط ہے، جھوٹ ہے، قرآن سے تصادم ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بھی رب نے کہا اسلام لا، یہ انہوں نے کہا میں اسلام لایا، لیکن اس کے باوجود ان کا اسلام میں قدیم تھا، اس گفتگو سے پہلے کا تھا، اور ان کا ایمان مستمر تھا، یعنی کنٹینیو فیتھ ان کا مسلسل پہلے سے آ رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر خلیل یہ کہیں کہ میں اسلام لایا، یعنی میں نے اسلام قبول کیا، تو ان کے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں ہوتی، تو حضرت علی کہہ لیں یا کوئی ان کے بارے میں کہے تو پھر مولا علی کے پہلے والے اسلام کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کو سمجھانے کے لحاظ سے چونکہ ہمارے عوام میں احباب بھی بیٹھے ہیں اور عقیدہ تو سب کے لیے ضروری ہے، تو سمجھ کے لحاظ سے یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، لیکن میں ذرا تھوڑی سی توجہ آپ کی ادھر بھی کر دوں کہ اگر مولا علی ہمیشہ سے مسلمان تھے تو ان کے نبی کیا پھر 40 سال کے بعد نبی بنے؟ یا رسول اللہ، یعنی ہم کون، جماعت ہم کون سی ہیں، مسلک ہمارا کیا ہے کہ یہاں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار کے اعلان نبوت سے کئی سال پہلے
आला हजरत को बर्दाश्त नहीं कि कोई ये कहे कि कह सकते हैं, बल्कि कहे कि एतिकाद रखते हैं और बिल यकीन कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा से मुसलमान थे। तो उस इमाम अहमद रजा का बवक्ते विलादत सरकार की नबुव्वत के बारे में अकीदा क्या होगा? असलम तो हमारा अकीदा है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा से मुसलमान थे और ये भी बरहक है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो इस्लाम लाए। तो इस बात से वो जो हमेशा से मुसलमान थे उस बात की नफी नहीं होती। ये इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आयत से साबित किया कि रब के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कहते हैं मैं इस्लाम लाया, हालांकि इससे पहले तो रब ने उन्हें नबी भी बनाया हुआ था। तो उनका ये कहना कि मैं इस्लाम लाया उनके पुराने ईमान के मुनाफी नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है कि कुरान में है कि मैं इस्लाम लाया, और ये भी दुरुस्त है कि पहले भी मुस्लिम थे, इससे पहले भी मोमिन थे। तो इस बुनियाद पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अमर को समझाया कि तुझे यो लगता है कि ये तहसील हासिल है कि अगर इस्लाम पहले ही है तो फिर कबूल क्या किया? तो तुम ये अपना तहसील हासिल वाला मुगालता आयत की रोशनी में दूर करो। इस्लाम पहले भी था और आगे कबूल भी किया है, और अच्छाई का इजाफा जितना हो अच्छा ही होता है। यहाँ तहसील हासिल वाला कानून नहीं चलता, यानी उसके जरिए एतराज नहीं होता। यहाँ तो हिदायत याफ्ता 5 वक्त मुसल्ले पे खड़ा होकर फिर कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो अब इतनी बात तक मैं आज के मुआशरे में अहले सुन्नत व जमात के लिटरेचर में एक वो तबका जिन्हें रशक आता है दूसरे एक टोले के अकीदे पर कि जितना वो मौला अली से प्यार करते हैं, जितना वो प्यार करते हैं, जैसे वो करते हैं, और फिर अपनी तंग दामानी एहसासे महरूमी समझ के फिर उनकी नकलें उतारते हैं। खतीब भी नकीब भी जो उतारते हैं, तो बीमारी असल ये है कि हम तो असल हुब्बे अली वाले हैं, और असल हुब्बे अली वालों को नकलियों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। यानी जिनको तरफ देख के इन्हें लगता है कि वाह वाह क्या प्यार है, उस मोहब्बत के बारे में तो हदीस ने उसके झूठ होने पर गवाही दी, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने। और जो आज तक की आइम्मा हैं, हर सदी की गवाही मेरे पास मौजूद है। अहले सुन्नत में एक भी आलिमे दीन, इमाम, मुज्तहिद, फकीह, मुफस्सिर तुम्हें नहीं मिलेगा कि जो उस मोहब्बत पर उसका जी ललचाता हो, राल टपकती हो कि जो कुलैनी ने की, जो फुला ने की, जो फुला ने की, खमैनी ने की। तुम्हें एक भी ऐसा बंदा अहले सुन्नत से नहीं मिलेगा जिनके पास हुब्बे अली के लिए मेहरे अली हो और गौसे जली हो, इमाम अहमद रजा बरेलवी हो, और पूरी 14 सदियां के ऑथेंटिक रोल मॉडल हों। उन्हें कहीं भंग के घोटों के अंदर से
اور دھومے کی جھونپڑی سے حب علی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے جنت کے رستے پر ہی حب علی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں کا اعلی حضرت پہ آج گھر پورا نہیں ہوتا، تو میں زمینی حقیقت پر ان کو کہتا ہوں چلو یہ تو کسی کی مرضی ہے کہ اس کا کس پہ پورا ہوتا ہے، لیکن وہ تفضیلی ٹولہ، یہ جو اعلی حضرت کا استدلال اور یہ جواب کہیں اس طرح کی حب علی کسی اور کتاب میں دکھائے تو صحیح، تو پھر کسی اور چرنے میں چرا جائے چرنے کے لیے۔ یعنی اہل سنت یا تو یہ ٹائٹل چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں تو پھر گاڑی سے بوڈی اتار دیں تو ٹھیک ہے، اس موٹر وے پہ چڑھ جائیں، لیکن جب بورڈ اہل سنت کا لگایا ہوا ہے تو پھر پیٹرن آف فیتھ بھی سنی ہوگا۔ تو پھر امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حب علی کا یہ مقام بیان کیا ہے، تو اہل سنت عقیدے والوں میں سے اعلی حضرت سے لے کر آج تک کوئی اس مقام جیسا حب علی کا منظر سنی کا دکھاؤ تو صحیح، کہ جنہیں آج تم اعلی حضرت کے مقابلے میں کھڑے کر کے اور اعلی حضرت کو چھوڑ کے ان کے ذریعے سے تم دوسری حب علی جو ہے وہ اپنانا چاہتے ہو، تو یہ حب علی جو اعلی حضرت نے بیان کی ہے یقیناً جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ لیکن یہ کیوں لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ دوسروں نے تو حد کر دی، وہ ہے محب علی، وہ ہے محب اہل بیت، یہ شک کیوں پڑتا ہے؟ اس کی وجہ حضرت مجدد الفسانی نے بیان کی تھی، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے عہد میں وہ وجہ جو ہے اس کے پیش نظر آپ نے، چونکہ عدل والے کا کام عدل کرنا ہے، اس عدل کی چڑ سے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، عدل کی چڑ سے۔ تو عدل کی چڑ قرآن کی آیت کی چڑ ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عہد میں مکتوبات شریف میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، چونکہ اس زمانے میں بھی تو بہت سی کمپنیاں تھیں، تو یہ وہ ہیں کہ جو اقبال نے کہا تھا 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو آپ نے بڑے ہی طویل مطالعہ کے بعد یہ بات لکھی کہ ہمارا سنیوں کا قصور کیا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ محب اہل بیت ہی نہیں۔ وہ مجدد صاحب کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے کہ ہمارے بارے میں اے روافض اور ان کے چرنوں میں چرنے والوں، تم ہمارے بارے میں یہ کہتے ہو، تو ہمیں ہمارا قصور تو بتاؤ۔ تو آپ نے اس سلسلہ کے اندر گفتگو کرتے ہوئے واضح طور پر یہ الفاظ استعمال کیے کہ گناہ اہل سنت ہمیں است، ہمارا یہی صرف گناہ ہے کہ ہم مولا علی کے پیار سے
خلفائے ثلاثہ کو چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی ہمارا صرف یہی گناہ ہے. حب علی میں تو کمی ہم میں بھی کوئی نہیں، لیکن ہم حب علی کے ساتھ ساتھ ان تینوں سے بھی پیار کرتے ہیں. اور روافض ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ محب علی ہوتے تو ان تینوں کو چھوڑتے. اب یہ جو معیار ہے حب علی کا کہ تینوں کو چھوڑے تو پھر محب علی ہو، یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ حدیث سے ٹکراتا ہے، یہ مولا علی کے فرمان سے ٹکراتا ہے. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کمی ہمارے اندر بھی کوئی نہیں حب علی میں. فرماتا میرے ابا جی نے تو کہا تھا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ نزع کے وقت ایمان اس کا سلامت رہے، اس کا سینہ ہر وقت حب اہل بیت سے لبریز رہنا چاہیے. یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے ابا جی کا مکتوب قول لکھتے ہیں مکتوب میں، اور پھر گواہی بھی دیتے ہیں کہ جب وہ گھڑی آئی میرے والد گرامی پر تو میں نے پوچھ لیا ابا جی آپ نے ساری عمر محبت اہل بیت کے قصیدے پڑھے تھے اور ہمیں دیوانہ بنایا تھا، تو کیا اب وہ فائدہ نظر آیا جو نزع کے وقت محبت اہل بیت کا نظر آتا ہے؟ تو اسی مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ میرے بیٹے میں اسی محبت کے لطف میں موت کی سختیوں سے آگے بڑی آسانی سے بڑھتا جا رہا ہوں. تو محبت علی میں تو اہل سنت کم نہیں ہے، اصل ہیں یہ، لیکن ریجیکٹ جو طبقہ کرتا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ ان تینوں کا نام کیوں لیتے ہیں، ان سے تبری کریں، ان سے برات کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ محب علی ہیں. تو مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری سند کی تو ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو تو پھر ہم محب علی ہیں. یہ جو چوری ہے یعنی حب علی کی دو قسمیں، ایک محمود دوسری مذموم، ایک صادق دوسری کاذب، ایک جنت کی ٹکٹ دوسری جہنم کا راستہ. یہ بیان کیا ہے اعلی حضرت نے، مجدد الفسانی نے، 14 صدیوں کے اماموں نے، اور یہ خود پڑھایا ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا کوئی قصور نہیں حب علی کے لحاظ سے. تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام و مرتبہ اور آل کی وہ محبت جس پر قرآن و سنت نے مہر لگائی. یہ صفحہ نمبر 78 ہے، میں لفظ پڑھ دیتا ہوں. گناہ اہل سنت ہمیں است کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمی اصحاب آ سرور میں نمایاں. تو یہ آج ہمارا بھی قصور ہے، یہ گناہ ہم بھی مانتے ہیں. یعنی جو حقیقت میں نیکی ہے لیکن بڑا جل کے کہا مجدد الفسانی نے کہ ہمارا پھر یہی قصور ہے، یہی گناہ ہے کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے صحابہ کو مانتے ہیں. گناہ اہل سنت ہمیں است کہ با محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تعظیم و توقیر جمی اصحاب آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم می نمائن علیہ و علیہم الصلوات و تسلیمات. وہ یہ سب کچھ ذکر کر کے کہا کہ اگر تم ان کے لیے گنجائش پیدا کرو، روافض کے لیے، کہ چلو ان کے کہنے پر 10 محرم کو کپڑے کالے پہن لیتے ہیں، ان کے کہنے پر ایمان ابی طالب والا مسئلہ مان لیتے ہیں، ان کے کہنے پر کوئی اور جو اختلافات ہیں نیچے فروعات میں وہ کوئی مان لیتے ہیں،
تو مجدد صاحب کہتے ہیں وہ اس وقت تک تم پہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم خلفائے ثلاثہ کو گالیاں نہیں دو گے. تو لہٰذا یہ دوڑ ہی چھوڑ دو کہ وہ ہمیں مان جائیں کہ ہم محب ہیں. یہ دوڑ چھوڑو، ان کو دیکھو ہی نہیں، کیونکہ جو پھسلے گا تھوڑا سا تفضیلیت کی طرف، وہ بڑھتے 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 بالآخر اگر توبہ نہ کی تو بریک جہنم میں جا کے لگے گی. یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس بنیاد پر عدل کرتے ہوئے اعلی حضرت نے اپنے ان افکار کے اندر یہ چیز واضح کی کہ آپ نے مسئلہ تو تھا اسلام میں قدیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن عام بندے کو نہیں پتا ہوتا، جو پہرے دار ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو پہرے دار نے فوراً پہرا دیا کہ جب یہ بات پہنچے گی عوام میں، خواص میں، دنیا میں، توجہ سے سننا، تو پھر روافض کہیں گے دیکھو پھر اصل مسئلہ تو ایمان کا ہی ہے، تو جو ایمان میں اول ہے خلافت میں اول کیوں نہیں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا ثابت کر دیا تم نے دلیل دے کر کہ وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، تو پھر اس سے تو بہت بڑا دوسرا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک ہفتے یا دن کی بھی تاخیر نہیں کی کہ کوئی چور دوسری طرف سے داخل ہو جائے. آپ نے فوراً، میں دوبارہ جملہ پڑھتا ہوں، جب خلیل کبریا علیہ السلام کو اسلام لانے کا حکم اور ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم و اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم التحیۃ والثناء کی طرف اعلان نبوت جو یعنی ماخوذ ہے وہ لفظ پیش کر کے آپ نے آگے جا کر کہا تو صدیق و مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت یہ الفاظ کہ وہ فلان دن مسلمان ہوئے، اس روز اسلام لائے، یہ الفاظ ان کے اسلام میں سابق کے معاذ اللہ کیا مخالف ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر لفظ ساتھ کیا ہے؟ صدیق و مرتضی، صدیق و مرتضی. اور پھر ذکر بھی پہلے کیا، مسئلہ تو پوچھا گیا تھا کہ جھگڑا زید عمر کا مولا علی کے بارے میں ہے کہ زید کہتا ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، عمر کہتا ہے پھر اسلام قبول کیا کیا. وہ سارا حل کر کے مسئلہ اب یہاں جو ان کے ذہن کی بیداری تھی اور آج کسی نے پھر اسی کو سامنے رکھ کے دیکھنا تھا، کہنا تھا دیکھو جب یہ اولیت جو اصل ہر عبادت کا محور ہے تو پھر تم خلافت میں بھی اول مانو یا کم از کم فضیلت میں ہی اول مان لو. تفضیلیت کے لیے فضیلت میں ہی ان کو اول مان لو، اور تم نہ خلافت میں اول مانتے ہو نہ فضیلت میں اول مانتے ہو، بلکہ کہتے ہو جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کر کے یہ بھی دلائل دیے کہ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر بھی ہمیشہ سے مسلمان تھے، ہمیشہ سے مسلمان تھے. اور یہ کہ امت میں سب سے پہلے بڑے مردوں میں آپ نے اسلام قبول کیا، یہ بھی برحق ہے. اور پھر ہمیشہ سے مسلمان تھے، اور یہ جو ہمیشہ سے مسلمان تھے
اس کے اندر بھی درجات بیان کر کے اعلی حضرت نے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ثابت کیا. وہ ہمیشہ سے جو مسلمان تھے اس میں بھی پہلا، اور پھر اعلان نبوت کے بعد بھی پہلا. تو کہا یہ ہے اولیت جو پھر آگے خلافت میں بھی ہے اور فضیلت میں بھی ہے ہمیشہ سے. اب یہاں ایک مواہب دنیا کا قول جو آپ نے ذکر کیا اس کو ذکر کر کے پھر وہ افضلیت کی جو دوسرے امور ہیں ان کا بتاتا ہوں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، شاید یہ بہت کم لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی ہو، فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جس کو بڑے بڑے ائمہ نے روایت کیا ہے. حافظ الحدیث حضرت خیثمہ بن سلیمان نے، امام دار قطنی نے، اور سند سادات کی ہے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور دیگر کتابوں کے علاوہ مواہب دنیا میں بھی اس کا پورا چیپٹر ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنی تقریروں میں، ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ سابقانی الی اربعین، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے سبقت لے گئے، مجھ سے سبقت لے گئے. اب ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمیں کوئی کہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ ان کی تم آپس میں کوئی ریس لگوا رہے ہو کہ فلاں سبقت لے گئے، یعنی اس طرح کے لفظ بےہودگی کے لوگ بولتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن پڑھ کے سنانے کی حیثیت تو ہے. وہ اس لیے اگر غلط پڑھے تو بے شک ٹوکو، اگر حوالہ صحیح نہ ہو تو روکو، اور اگر صحیح ہو تو پھر ہمیں فخر ہے کہ ہم مولا علی والی تقریر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقانی الی اربع، مجھ سے سبقت لے گئے، اور تو اور رہے مجھ سے سبقت لے گئے 4 باتوں کی طرف. کیسے سبقت؟ فرمایا وہ چاروں ہی ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی رب نے مجھے نہیں دی. لم اوتہن، یعنی یہ تاکیدن پھر لفظ بھی بولا کہ شاید سبقت سے مراد کوئی اور ترجمہ کرنا شروع کر دیں کہ سبقت کا یہ معنی ہے، سبقت کا وہ معنی ہے. آپ انور سبقت یہ ہے کہ وہ انہیں ملی، مجھے نہیں ملی. وہ 4 چیزیں وہ کیا ہے؟ فرمایا سبقانی الی افشاء السلام. سبقانی، بلکہ لفظ اصل تھوڑا سا یہ نسخہ جو ہے اس کے اندر کتابت کی تھوڑی سی غلطی ہے کہ الاسلام کی جگہ سلام لکھا ہے. اصل لفظ ہے الی افشاء الاسلام، یعنی وہ درمیان سے الف الف لا جو لکھنا تھا وہ لام الف لا موجود نہیں ہے، یعنی یہاں یہ کتابت کی غلطی ہے، اور بھی بہت سی جگہ پہ ہے. سابقانی الی افشاء الاسلام. ترجمہ سنو، بے شک ابو بکر 4 باتوں کی طرف سبقت لے گئے کہ مجھے نہ ملی. انہوں نے مجھ سے پہلے اسلام آشکارا کیا. اس لفظ پر بھی غور کرنا، آشکارا کیا. افشاء کا ترجمہ ہے اظہار. سب سے پہلے، مجھ سے پہلے سبقت لے گئے
کس بات میں؟ اعلان اسلام میں. یعنی ایک ہے قبول اسلام، ایک ہے اعلان اسلام، اظہار اسلام. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لحاظ سے کہتے ہیں وہ سبقت لے گئے. اگلا خود ان کا جملہ بول کے تو پھر میں اس کی وضاحت کروں گا. دوسرا فرما وَقِدَمِ الْحِجْرَةِ، ہجرت میں بھی مجھ سے سبقت لے گئے. وَمُصَاحَبَتِهِ فِي الْغَارِ، غار میں ساتھ دینے میں بھی مجھ سے سبقت لے گئے. پھر چوتھے نمبر پر وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے میں بھی مجھ سے سبقت لے گئے. تو مجھے کیوں وہ سبقت لے گئے؟ انا یومئذ بالشیب، میں اس وقت شیب میں تھا، شیب ابی طالب. یظہر اسلامہ واخفیہ، کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ابوبکر صدیق تو اسلام کا اعلان کر رہے تھے اور میں ابھی اپنے اسلام کو چھپا رہا تھا. اخفیہ، معاملہ وہ ابھی ابو طالب والا تھا. قبول کر کے جس نے اعلان پہلے کیا وہ ابوبکر صدیق ہیں، برسرعام سارے کفر کے سامنے ڈٹ کر. یہی وجہ تھی کہ آپ نے جب اپنے دور خلافت میں تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ من اشجع الناس، سب سے بڑے ویسٹ انسان، سب سے بہادر کون ہے؟ تو آپ کی بہادری تو بڑا چرچا ہے، شورا ہے، فاتح خیبر، ہر جنگ میں کتنا کمال. تو مجمع میں آواز آئی انت، آپ اشجع الناس ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اشجع الناس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی دو دلیلیں پیش کی، مکی زندگی سے بھی مدنی سے بھی. مدنی زندگی میں وہ جو عریش خیبر تھا، عریش بدر تھا، بدر کے مقام پر جہاں سرکار رونق افروز تھے، اور اعلان ہوا کون ہے آج جو اکیلا یہاں پہرا دے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، خدا کی قسم ہے ہم میں سے ابھی کوئی بھی آگے نہیں آیا تھا کہ ابو بکر صدیق ننگی تلوار لہراتے ہوئے چھلانگ مار کے آگے آ گئے کہ میں حفاظت کروں گا. تو کہا میں شجاع ہوں، لیکن میں نے تم سے اشجع کا پوچھا ہے، اور میں جو تمہارے نزدیک میری شجاعت میں تمہاری سوچیں گم ہیں اور میری سوچیں ابو بکر کی شجاعت میں گم ہیں. ہم سارے ہی دفاع تو کرنا چاہتے تھے مگر ذمہ داری بھی بڑی تھی. ہم اپنی اپنی شجاعت سے پوچھ رہے تھے کہ گولڈن چانس ہے مگر ذمہ داری بھی بڑی ہے. صرف جان وارنا کافی نہیں، محبوب کے ہر ہر منہ مبارک پہ پہرا دینا ہے، کل امت کو جواب بھی دینا ہے. ہم سب کی شجاعت سوچ رہی تھی اور ابو بکر صدیق کی شجاعت نعرے لگا رہی تھی. اور دوسری طرف مکی زندگی میں یہ کہا کہ بھرے چوک میں دن دیہڑے قریش نے حملہ کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حالات ابھی وہ تھے کہ باہر سے جو آ کے سرکار کے گھر کا راستہ پوچھتا تھا قریش اس کو بھی پکڑ کے مارتے تھے کہ پھر ان کا کلمہ پڑھنے آیا ہے اسے مارو. اس وقت جب کوئی آنے والے کو رستہ نہیں بتاتا تھا، اپنا ایمان قبول کر کے بھی، تو کہتے ہیں دن دہاڑے جب حملہ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہتے ہیں اس دن بھی ابو بکر کا نمبر پہلا تھا. یضرب ھذا ویطلطل ھذا، جب آنکھ کے اشارے سے بھی یہ مشکل تھا کہ میں غلام نبی ہوں،
کسی کو رستہ بتانا کہ یہ ان کا گھر ہے. جب اس پر بھی پرابلم تھا تو جس نے علل اعلان صرف یہ زبان سے ہی نہیں کہا کہ میں غلام نبی اور غلام رسول ہوں، بلکہ جب کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو مولا علی کہنے لگے، ابو بکر صدیق نے وہ فوراً ایکشن لیا، یضرب ھذا ویطلطل ھذا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو ٹھڈا مارا، سب کو دور ہٹا کے سینہ تان کے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. او کمینو، تم اس محبوب پہ حملہ آور ہو گئے ہو جو تمہیں ایک خدا کا پتہ بتانے آیا ہے. یعنی ان حالات میں اس طرح کا کردار، یہ دو دلیلیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. تو اظہار اسلام یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی ابتدائی سالوں کے اندر. اظہار اسلام تو کہتے ہیں آنا اخفی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ ان کے ہیں، مجھ جیسے کی کیا مجال کہ اپنی طرف سے کہے آنا اخفی ہے. یظہر اسلامہ ہوا ضمیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہی ہے. یظہر اسلامہ، وہ برسریام نماز پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا مسلمان ہونا جو بتایا ہوا تھا. یظہر اسلامہ و اخفی ہے، اخفا یخفی، اخفی نخفی، اخفی ہے. یہ مرجع ہے اسلام کی طرف کہ میں اسلام کو ابھی چھپا رہا تھا. یہ حال ہیں دونوں، یظہر اور اخفی. تو کہا مجھ سے سبقت لے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حقیقت یہ خود وہ بتا رہے ہیں. اب حب علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغام علی کی طرف پشت کر دو. حب علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام علی کی طرف پشت کر دو. امام علی اور شیخ الاسلام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کو شیخ الاسلام کہا کرتے تھے. البدایہ والنہایہ میں ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر شیخ الاسلام، شیخان تھا اصل میں کہ اسلام کے دونوں شیخ. اب دیکھو یہاں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اتنی کتابوں کے حوالے سے لکھا، تو آخر اس حقیقت کا اظہار جو مولا علی نے ضروری سمجھا کہ بیماری والوں کو بیماری پڑے گی اور میں خود بتا جاؤں کہ میرے لیڈروں کا مقام کیا ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہی ان کا مسلک بیان کر سکتے ہیں. رافضیوں کے چرنے میں چرنے والے ان کا مسلک بیان نہیں کر سکتے چونکہ ہم ہیں علی والے. اب یہاں بات بہت لمبی ہے لیکن یہ جملے تاکہ علماء بھی اس جگہ کا مطالعہ ضرور کریں اور وہ دوسرے جنہیں کچھ احساس کمتری ہے کہ شاید ادھر پیار زیادہ ہے ان کا اور یہ جو اصل ہے ان میں کچھ کمی ہے. اب فرماتے ہیں اگرچہ دونوں حضرات قدیم الاسلام ہیں، توجہ کرنا، دونوں حضرات کون؟ حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی قدیم الاسلام ہیں کہ ایک آن ایک لمحہ کو ہرگز متصف با کفر نہ ہوئے. ایک سیکنڈ بھی کفر نہیں آیا، ایک سیکنڈ بھی. لیکن یہ موقع وہی ہے
جو نبوت کے مسئلے میں بھی پہلے ہو تو پھر یہ مانا جائے کہ یہ سرکار تو سرکار رہے، یعنی دوسرے جو اہل سنت سے ہٹ کے بھٹکے ہوئے فرقے ہیں وہ تو اعلان نبوت سے پہلے سرکار کے بارے میں ان کی سوچ بڑی میلی ہے، لیکن یہ اہل سنت ہیں کہ سرکار کے یار کتنے ستھرے ہیں کہ یہ دونوں قدیم الاسلام ہیں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز متصف بکفر نہ ہوئے مگر اسلام میثاقی و اسلام فطری کے بعد اسلام توحیدی و اسلام اخص دونوں میں صدیق اکبر کا پایا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اسلام میثاقی یہ کس میں بھی ملیں گی تو اعلی حضرت کے لٹریچر میں ملیں گی۔ اسلام میثاقی وہ بلا کہنے والا، وہ میثاق، اسلام میثاقی اور اسلام فطری کل مولود یولد علی الفطرہ کے بعد اسلام توحیدی و اسلام اخص یہ ہے اعلان نبوت کے بعد والا، دونوں میں حضرت صدیق اکبر کا پایا عرفہ والا ہے۔ اور صرف دعویٰ نہیں کیا، اس پہ دلیلیں دی ہیں کہ ایمان اسلام میں کتنے مقدم ہیں اور اس لحاظ سے بھی نمبر ان کا پہلا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے اور میں ابھی تمہید میں ہوں تو عوام الناس کے لحاظ سے جتنی سمجھ ان کو داتا صاحب کے ذریعے سے آتی ہے وہ یقیناً بڑا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ جب کہا جائے کہ یہ تو داتا صاحب فرما رہے ہیں، داتا کی تو مانو، ہم ہیں علی والے کہ ہم ہیں علی حجویری والے، یہ ان کی کشف المحجوب ہے جو مجھے بڑی محبوب ہے اور یہ بڑی مرحوب ہے۔ کشف المحجوب اصل فارسی، اس سے صرف ایک جھلک پیش کرنی ہے، ورنہ جتنا اختلاف یہ لوگ آج تفضیلی ہم سے کر رہے ہیں یہ فیصلہ سارا اس نے کیا ہوا ہے۔ یزید پلید والا ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہو یا ایمان ابی طالب والا ہو، ہمیں کوئی ضرور چھوڑے مگر ہمارے داتا کو تو نہ چھیڑے۔ یہ ہے علی والے، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے سید، کتنے بڑے صوفی، اور میں دست بستہ اس طبقے کو دعوت دیتا ہوں جو آج شاید میں یہی کہہ سکتا ہوں نادانستہ طور پر جانا داتا صاحب تھا چلے گامے شاہ گئے ہیں، جانا داتا صاحب تھا مگر ساتھ ہی چونکہ گامے شاہ ہے، روافظ کا گامے شاہ، تو ادھر چلے گئے۔ اب جو کچھ گامے شاہ میں ہوتا ہے یہ آج اپنے جلسوں میں وہ کچھ کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کچھ ہوش کرو، نام داتا صاحب والا رکھا ہوا ہے، کام گامے شاہ والے کرتے ہو، تو داتا صاحب کی روح کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں ایک پورا باب لکھا، اس امت کے جو ٹاپ افراد ہیں ان کے لحاظ سے ٹاپ، اور ٹاپ میں ذکر انہوں نے صرف 4 کیے ہیں۔
لیکن باب دوسرا بھی قائم کیا، باب و ذکر ائمتہم من الصحابہ، ائمتہم امت مسلمہ، مسلمانوں کے امام جو کہ صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور اس کے بعد اگلا باب جو ہے وہ کیا ہے؟ باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مسلمانوں کے وہ امام جو اہل بیت میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ وہ باب پہلے، یہ باب بعد میں۔ اور اس پہلے باب میں مولا علی کا چوتھے نمبر پہ ذکر کیا ہے، جو صحابہ میں سے امام ہے اس امت کے، یعنی وہ 4 پر رک گئے ہیں، 4 پر۔ پہلا باب جو اول ترین باب ہے، پوری امت کے اولین امام، اور ساتھ قید لگائی صحابہ میں سے، اور ان 4 کا ذکر کرتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھے نمبر پہ صحابہ میں جو امام ہیں ان کے اندر داتا صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت کا ذکر اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے، جس میں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا تذکرہ ہے۔ اب میں اس میں باقی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کس نے؟ داتا صاحب نے، پوری امت میں سے پہلے امامت میں، امت کے سرکار کے بعد پہلے امام داتا صاحب کی نظر میں۔ ان کے لقب تو پڑھو کہ داتا صاحب ان کے لقب کیا لکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک علیحدہ بیماری ہے کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلا نمبر ہے، مگر وہ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر، ایڈمنسٹریشن اچھی تھی، انتظامات اچھے کر لیتے تھے، یہ خلافت ظاہری۔ اور داتا صاحب یہاں پہلا نمبر امت میں اس بندے کا کہ جس کو تصوف اور روحانیت سرکار نے عطا کی ہے۔ لقب کیا لکھا سنو، خود خرید کے کتاب، اردو میں یہ لقب تو ایسے لکھے ہوئے ہیں، اگرچہ بہت سی جگہ اور کچھ تنگ دامانی اردو کی اپنی ہے، اور ہو سکتا کچھ ترجمہ کرنے والوں کی بھی بات کی ہو۔ پہلا شیخ الاسلام، کیا بات ہے، یہ داتا صاحب جنہیں شیخ الاسلام کہیں، جو داتا صاحب کے میرٹ پر تو شیخ الاسلام ہو، اور آج کے نام نہاد کے میرٹ پر پورا نہ اترے، شیخ فی الاسلام کے میرٹ پر داتا صاحب کہتے ہیں۔ داتا صاحب کس کو؟ شیخ الاسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو شیخ الاسلام کیا ولایت کے بغیر ہی بنے ہوئے تھے؟ شیخ الاسلام۔ اور ساتھ ہی کہا وَأَز بعد انبیاء خیر الانام، بعد انبیاء خیر الانام، وَأَز بعد انبیاء خیر الانام، کہ نبیوں کے بعد جس کا نمبر پہلا ہے، سبحان اللہ، خیر الانام، نبیوں کے بعد جو خیر الانام ہے، نبیوں کے بعد اور کسی امت کا کوئی انسان ان سے آگے نہیں، نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر پہلا ہے۔ یہ ہے داتا صاحب، اور دوسرا ہے گامے شاہ۔ گامے شاہ کا نعرہ جو آج داتا والے لگانا شروع ہو جائیں تو افسوس کی بات ہے، یا تو یہ کہیں کہ ہم نے کوئی اپنی چھاپی ہے، یا ہم نے کوئی اپنی لکھ لی ہے، یا کوئی ترجمہ غلط کیا ہے۔ یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی والا نسخہ ہے فارسی کا، اور تہران والوں نے چھاپ کے ڈنڈی بہت ماری ہے،
مگر یہ گھپلا وہ بھی نہیں کر سکے کہ شیخ الاسلام کاٹتے. تہران والوں نے صرف دھاندلی کے لیے کشف المحجوب چھاپی اور تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. کیا بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر پوری کشف المحجوب چھاپی تہران والوں نے اس بیماری میں کہ اتنے بڑے قد کا بر صغیر کا بندہ جو بر صغیر کے تصوف کی پارلیمنٹ کا وزیر اعظم ہے، اگر وہ امیر معاویہ کی اتنی سائیڈ لے تو پچھلے بچونگڑوں کا کیا بنے گا. تہران والوں نے کوشش کی مگر ایمان والے پھر بھی پہنچ گئے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لہٰذا یہاں جو داتا صاحب نے ان کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں لکھا، وہ اب چونکہ موضوع نہیں، وہ جب ہم افکار گنج بخش سیمینار کریں گے انشاءاللہ اس میں، کیونکہ یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں اور ہر ایک کا لکھا ہوا ہمارے لیے صراط مستقیم کی ایک اتھارٹی شناختی کارڈ ہے. ہمیں کوئی نہیں چیک کرے گا، ہم داتا والے، ہم خواجہ والے. یہ موج ہے اس سڑک پہ چلنے والوں کو کہ جنہوں نے ریڈی میڈ نظریات نہیں بنائے، صفہ والوں کو اپنایا ہے. صرف اتنا یہ بتانا چاہتا ہوں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال بڑی اتھینٹک کتاب ہے، جمال الدین حافظ جمال الدین مزی. یہ ایک بات امام نسائی سے روایت کرتے ہیں. امام نسائی اللہ کرے ان کی ہر بھلائی، کیوں نہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ان کی سمجھ آئی. سئل ابو عبد الرحمن النسائی ان معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صفحہ نمبر 158 ہے، جلد نمبر 1 ہے. ان سے سوال کیا گیا اور اب وہ جو بار بار نسائی کرتے ہیں اب ان کی شامت آئی. واہ جی واہ، سبحان اللہ. امام نسائی سے شاید اسی لیے پوچھا گیا ہوگا کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ سنائیں گے. امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ان معاویہ ابن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ تمہارا کیا نقطہ نظر ہے. انہوں نے فقال، ارشاد فرمایا، یعنی یہ جنتی سونے کے ساتھ لکھنے والی دونوں سطریں ہیں. اتنا اس پر ایمان پہ پہرا دیا گیا ہے. کہتے ہیں انما الاسلام کدارن. یہ بہت بڑے مفکر ہیں امام نسائی، تو مثال دے کے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں اسلام کو سمجھو جیسے ایک گھر ہے، لہا بابن، اور اس گھر کا دروازہ ہے، یعنی اور کوئی کھڑکی جانے کا رستہ ہی نہیں. پورے اسلام ایک قلعہ ہے اور اس کا ایک دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابۃ، فباب الاسلام. اگر کوئی اس وجہ سے ان کو در والا کہتا ہے تو یہ دلیل در والوں کی ہے، جو کہ پھر صرف در والوں کی ہی ہے. فباب الاسلام، اسلام پورے اسلام، یعنی قرآن صحابہ نے روایت کیا. پورے اسلام کا دروازہ کون ہے؟ امام نسائی نے کہا الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم. پھر کہتے ہیں فمن اراد الصحابۃ انما اراد الاسلام. لوگو، صحابہ کا معاملہ بڑا سیریس ہے. اگر اسلام بچانا چاہتے ہو اور اگر اسلام اپنانا چاہتے ہو، اسلام لینا چاہتے ہو،
تو جس دروازے سے ملنا ہے وہ دروازہ صحابہ ہیں. اچھا جی، کیوں؟ کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، اس واسطے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں. اب یہاں ارادہ کا معنی دوسرا ہے. کیا ارادہ کا معنی؟ غلط نیت سے، یعنی ایک تو ہے نا یہ اچھائی کے لیے جانا، یعنی اسلام کی حفاظت کا، اسلام پڑھنے کا، اسلام لینے کا. لیکن یہاں جملہ جو اگلی لفظ سے معنی واضح ہو رہا ہے، فمن اراد الاسلام، فمن از الصحابہ کا شرط ہے، انما اراد الاسلام. فرمایا جس بندے نے کسی بھی صحابی پر حملہ کیا اس نے اسلام پہ حملہ کیا. فمن از الصحابہ کا انما اراد الاسلام، جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرے وہ اسلام پر حملہ آور ہے. امام نسائی کہتے ہیں، اور کہا اس لحاظ سے خطرہ زیادہ ہے، یعنی کچھ لوگ اہل بیت کا ادب تو اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں صحابہ جو ہیں وہ در والے ہیں. تو کہا یہ در والے جو ہیں اس معنی میں، ویسے جن کی صاحبزادیاں سرکار کے گھر ہوں انہیں کیسے کوئی صرف در والا کہے؟ جن کی بیٹیاں اہل بیت ہوں، جن کی بیٹیاں سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ حرم نبوت میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو ان کو کوئی صرف کوئی در والا کیسے کہے؟ انسان کی بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے، بیٹی تو اگلے اندر اس کی چارپائی رکھتی ہے کہ ابا جی آئے ہیں. تو یہاں کیا رٹ لگائی جا رہی ہے؟ صرف در والے، در والے نہیں، در والے تو پھر اس در والے جو امام نسائی بیان کر رہے ہیں کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ اسلام کا دروازہ ہیں. تو جس نے کسی صحابی کو اذیت پہنچائی، انما اراد الاسلام، اس نے اسلام پہ حملہ کیا. پھر اب مسئلہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا گیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ کمن نکر الباب، دروازے پہ حملہ کیوں پورے اسلام پہ حملہ ہے؟ کہتے ہیں جو دروازہ توڑنا چاہتا ہو، صرف دروازہ نہیں توڑنا چاہتا، اندر داخل ہونا چاہتا ہے. تو جو صحابہ پہ حملہ کرتا ہے وہ جو اندر اسلام ہے محفوظ اس تک پہنچنا چاہتا ہے حملہ کرنے کے لیے، لیکن دروازے نے روکا ہوا ہے. چوری کرنا چاہتا ہے، دروازے نے روکا ہوا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دروازے کو توڑوں. تو لہذا جو اسلام کی حفاظت کا دروازہ توڑنا چاہتا ہے، امام نسائی نے کہا تجربے سے ثابت ہے وہ صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے. اگلا جملہ، فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ. یہ ہے پتے کی بات. کہا عام کوئی بندہ صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف منہ نہیں ڈالے گا. کہے گا میں بڑی تعظیم کرتا ہوں صدیق اکبر کی، میں بڑی تعظیم کرتا ہوں فاروق اعظم کی، میں بڑا مانتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو امام نسائی کہتے ہیں وہاں جیسے ڈائریکٹ کوئی اسلام پہ حملہ نہیں کرتا، اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے صحابہ پہ حملہ کرتا ہے، ایسے ہی کہا پھر صحابہ پہ حملہ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کی طرف پہلے کوئی نہیں منہ کھولتا، پہلے کھولتا ہے تو امیر معاویہ کے خلاف کھولتا ہے. تو آج دیکھو 14 صدیاں گواہ ہیں کہ اسلام پر حملہ کرنے والے صحابہ پہ کرتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے، یہ ٹوٹ گیا تو کون حفاظت کرے گا؟
تو پھر جو دروازہ توڑنا چاہتے ہیں ان کا پہلا تھوڑا کہاں لگتا ہے؟ کہ دروازہ توڑنے والے پہلا حملہ حضرت امیر معاویہ پہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آسان ہے ان کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے، بہت بڑا ہی بے حیا ہو تو وہ شروع ہو جائے، لیکن حضرت امیر معاویہ آزمائش ہے امت کی، کہ یہاں لوگ سمجھتے یہ ہے کہ حملہ آسان ہے، مگر حملہ اسلام پہ سمجھا جائے گا، چونکہ حضرت امیر معاویہ سے حملہ صحابہ پر، صحابہ پہ حملہ اسلام پر، تو پھر کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ حضرت امام نسائی جس کو بھی سمجھ آئی ہے اس کی بھلائی، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازیچہ اطفال کوئی نہ سمجھے، ان کا بازو ہے سرکار کے ہاتھ میں۔ تو اس بنیاد پر یہاں حدیث پیش کرتے ہوئے بات اپنی ختم کر دیتا ہوں، تاکہ جو سبق ہم پڑھا رہے ہیں یہ کچھ یاد بھی رہے، آگے آپ نے اس کا بیان بھی کرنا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بغض تو کسی کا بھی اچھا نہیں اللہ والے کا، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تو بہت زیادہ بدقسمتی ہے، نحوست ہے، انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں محبت تو پھر محبت ہے نا، جتنی بھی ہو، جتنی ہو محبت تو اتنی اچھی ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جتنی ہو جتنی ہو جتنی ہو اتنی اچھی ہے، بشرطے کہ اسلام کی سرحد کو روند نہ جائے۔ یعنی آگے حد بنی ہوئی ہے، یہ ہے سنی ہونا۔ اگر حد نہیں مانتا تو اہل سنت ہے ہی نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا ہے اور ہم نہیں محتاج ان مولویوں کے فتووں کے، ہم نہیں مانتے حوالوں کو، یہ کتابیں لے جاؤ تم، ہم نہیں مانتے، ہم نے علی علی کرنا ہے، مولا علی سے پیار کرنا ہے، ہمیں کوئی نہ روکے، اور ہم کچھ نہیں جانتے، جیسے ہماری مرضی ہے، جو ہم چاہے ہم نے وہ علی کو کہنا ہے۔ تو ہمارا دین تو یہ جملہ کسی نبی کے بارے میں نہیں بولنے دیتا، بے شک بے تو شک علی کے بارے میں کیسے بولنا دے؟ بے شک نبی کے بارے میں ہمیں ہمارا دین کہتا ہے مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ، مگر آگے الوہیت کی سرحد ہے۔ امام احمد رضا بریلوی جیسا عاشق کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ نہیں کہ جیسے مرضی ہم نے کرنا ہے، نہیں، شریعت روکے تو کون آگے بڑھے؟ جو شریعت سے ٹکرائے تو سیدھا جہنم جائے۔ اور نبوت کے مسئلے پر بھی یہ سرکار نے فیصلہ سنایا۔ یہ کتاب، اس کے اندر ایک حدیث اس مضمون کی عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، جو مشکات شریف کی حدیث نمبر 6102 ہے، مسند امام احمد میں ہے اور درجنوں کتابوں میں ہے، اور یہ بھی روایت مولا علی کی ہے، کیونکہ ہم ہیں علی والے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ علی والے جنہیں نبی کہیں کہ یہ ہیں علی والے، علی والے، کیا بات ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جو داتا صاحب والے ہیں یہ ہیں علی والے، اور گامے شاہ والے ہرگز نہیں علی والے۔ حدیث ہے، یہ حدیث بھی درجنوں سوالوں کا جواب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی، اور وہ شان بھی ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، سرکار کی حدیث، یعنی اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے، اور ہمارا مجمع ہی سن سکتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یا علیو فیکا مثل من عیسیٰ علیہ السلام، علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. سبحان اللہ. فیکا مثل من عیسیٰ، کچھ کتابوں میں ان فیکا مثل من عیسیٰ پھر پڑھیں گے، یہاں فیکا مثل من عیسیٰ، کہ ایک وصف تمہارے اندر، ایک خوبی، ایک خصلت، ایک کردار آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے. کیا کردار؟ ان کے ذریعے سے بھی 2 ٹولے جہنم میں گئے اور تمہاری وجہ سے بھی 2 ہی جائیں گے، اور ان کو ماننے کے لحاظ سے بھی جنت میں ایک جماعت ہی گئی، اور تمہارے ماننے کے لحاظ سے بھی ایک ہی جائے گی. یہ مولا علی خود بتا رہے ہیں. اب غدت الیہود، اب پہلے حدیث علیہ السلام کی بات جو سرکار نے بیان کی، جو میں نے کہا کہ یہ جملہ تو ہم نبیوں کے بارے میں بھی نہیں مانتے کہ ہماری مرضی ہے، جیسے ہماری مرضی میں یہ تو ویسے ہے نا کہ ہم بڑھتے جائیں، یہ تو ہمیں امریکہ روکے تو ہم نہیں رکیں گے، لیکن آگے جہاں شریعت روکے تو ہم پھر بھی کہیں ہماری مرضی ہے. وہاں نہیں مرضی چلتی، وہاں پیار یہ ہے کہ سرکار کی مرضی مانو. فرمایا یہود نے بغض کیا، کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. حتی باہتو امہ، ان کمینوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک امی جان پر بھی الزام لگا دیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا جو وصف ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا. الزام لگایا، کس نے؟ یہود نے. کس وجہ سے؟ بغض عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. یہ اس بنیاد پہ جہنم چلے گئے. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، احبتہ النصارى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے پیار کیا. نصارہ نے کیا کیا؟ سارے بولو، نصارہ نے کیا کیا؟ یہ نکتہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں بغض تو مار دیتا ہے، اور یقیناً علی کا پیار نسلیں نکھار دیتا ہے، لیکن شریعت نہ مانی جائے تو جہنم اتار دیتا ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے کہ آگے حد ہے، کیونکہ یہ تو علی ہیں اور کسی بھی نبی سے افضل نہیں، اور جو ان کے کسی نبی کے برابر یا افضل مانے تو کافر ہو جاتا ہے ہمارے دین میں. تو یہاں تو نبی کے بارے میں ذکر آیا ہے پیار کا، کہ نبی کے بارے میں ایک ٹولہ پیار 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 کرتے جہنم داخل ہو گیا. عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، کہ ہم نے تو عیسیٰ عیسیٰ کہنا ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے، ہماری جیسے مرضی ہے ہم کہیں گے. تو رب نے کہا نہیں، ہماری مرضی کے مطابق کہنا ہے. اگر ہماری مرضی چھوڑ کے اگرچہ عیسیٰ عیسیٰ کہو تو پھر جنت نہیں جہنم ملے گی. تو میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں احبتہ النصارى، پیار کیا. یہ پیار کا کارڈ ہے، پیار کا کارڈ. ادھر بغض کارڈ تھا یہود میں. نصارہ نے جو کرسچن ہیں انہوں نے کیا کیا؟ پیار کیا. اور یہ فتنہ بھی آج جو کرسمس میں ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. سارے نبیوں کی ولادت کی خوشی خاتم النبیین کی عید میلاد میں ہے، اور پیچھے بچی کوئی نہیں. اور ہم ہیں عیسیٰ والے، سرکار نے فرمایا. اور ان کا کیا تک بنتا ہے جو ان کی مخالفت کرے؟ اب اگر کوئی آج سکھ کہے کہ میں مصطفی ہوں تو ہمیں دکھ ہوگا کہ تو گرو نانک والا ہے، تو مصطفی کیوں کہلاتا ہے؟ تو
تو رب کے نبی کی طرف کوئی جہنمی اپنے آپ کو منسوب کرے تو کتنی عجیب بات ہے. کوئی جہنمی؟ ہم ہیں عیسیٰ والے. بے شک کیا بات ہے. کیونکہ جو محمد والے ہیں وہی عیسیٰ والے ہیں, وہی موسیٰ والے ہیں, وہی سارے نبیوں کے متوالے ہیں. تو احبت النصارى, یہ جھوٹا پیار. اب جھوٹے کو جھوٹا کہنا یہ تو سرکار کی سنت ہے. اب ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹی ہو کہ انہوں نے فلاں لوگوں کے پیار کو مسجد میں بیٹھ کے سپیکر میں جھوٹا کہا, تو اب یہ جان نکل سکتی ہے, سرکار کا فرمان تو نہیں چھوڑا جا سکتا. احبت النصارى, پیار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس نے؟ نصارہ نے. لیکن کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں پیار میں بھٹک گئے. پیار میں بھٹک گئے. لوگ کہتے ہیں پیار میں تو بدہضمی نہیں ہوتی, بغض نہ ہو, پیار جیسا بھی ہو. ہمیں سرکار فرماتے ہیں نہیں, پیار کی بھی دو قسمیں ہیں. حب اہل بیت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو جہنم کا راستہ ہے, وہ گامے شاہ والی, اور دوسرا وہ جو جنت کا راستہ ہے, وہ داتا صاحب والی. اور کیوں سرکار فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ, جامع لفظ ہے. گن گن کے سرکار فرماتے چونکہ وہ مولا علی کو, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی مانتے تھے, یہ بھی مانتے تھے, یہ بھی مانتے تھے, بس خلاصہ نکال دیا. فرما جو شان رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی تھی, یہ نصارہ وہ بھی مانتے تھے. اور جب روکا جاتا تھا کہتے ہمارا پیار ہے, کیوں ہم رکیں؟ ہم نے ان کو معاذ اللہ کا بیٹا